बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में आए रोज़ बड़े बड़े बुर्ज उलट रहे हैं, एटम बम फूट रहे हैं और ये सियासत जो है वो एक ही शख्स के गिर्द घूम रही है। उसका नाम इमरान अहमद खान न्यासी है, जो अडयाला जेल का कैदी नंबर 804, जिसको आपने सलाखों के पीछे बंद कर दिया, उसकी बीवी को हाउस अरेस्ट कर दिया। जनाब, उसको तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं, जान से मारने की धमकी, उसके साथ जो जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी गई है, लेकिन वो शख्स टूटने का नाम नहीं ले रहा और पूरे मुल्क की सियासत इस वक्त अडयाला जेल के गिर्द घूम रही है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, कुछ बहुत बड़ी अपडेट्स हैं। जनाब, सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि इमरान खान के भांजे हसन न्यासी और अब्बाद फरूक के हवाले से एक बड़ी तशवीशनाक खबर सामने आई है और लर्जा खेज इंकशाफात हुए हैं। ये इंकशाफात जनाब मैं नहीं कर रहा, बल्कि खुद उनके अपने घर के लोगों ने इंकशाफात कर दिए कि आज मियाँ अब्बाद फारूक और हसन न्यासी फौजी जेल से क्या उनको कत्ल कर दिया गया है या फिर उनको गायब कर दिया गया है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब आज जनाब फौज ने इमरान खान की तस्वीर फाड़ डाली है। बड़ी गैर मामूली खबर है। आज एक इंतहाई गैर मामूली इजलास में ये तस्वीर फाड़ी क्यों की है, किसने फाड़ी है और इसकी असल वजह क्या है, बड़ी अहम तरीन तफसीलात ये आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी है। और फिर जनरल आसिम मुनीर ने फ़ौज पाकिस्तान बल्कि तमाम जनाब हमारी जितने भी ये सर्विसेज चीफ हैं, उन्होंने आज एक अहम तरीन इजलास का बाइकआउट कर दिया। ये बाइकआउट क्यों किया गया है, आखिर वजह क्या है? GHQ से जनाब गर्मा गर्म खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। ये तमाम तर डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले आज की जो सबसे बड़ी खबर है कि वकला चूंकि पार्टी को हाईजैक करने की कोशिशें कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो फवाद चौधरी, अली ज़ैदी, उसके अलावा जनाब गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, साबिक गवर्नर सिंध जो हैं, वो खान साहब से दोबारा राब्ते कर रहे हैं कि जनाब वो पार्टी में वापस आना चाहते हैं। फवाद चौधरी ने यहाँ तक कह दिया कि उनकी सियासत का फैसला इमरान खान साहब खुद करेंगे। अली ज़ैदी साहब ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने PTI को छोड़कर बहुत बड़ा नुकसान किया। जब वो जेल में थे तो उन्होंने खान साहब को पैगाम पहुंचाया कि मेरे साथ ये लोग ये करने लगे तो मैं बयान दे दूं या फिर बर्दाश्त कर लूं। तो खान साहब ने उस वक्त अली ज़ैदी साहब को ये पैगाम पहुंचाया था कि आप बयान देकर घर चले गए, लेकिन अली ज़ैदी और फवाद चौधरी ने इमरान खान के खिलाफ उस तरह के बयान नहीं दिए जिस तरह से और तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे फरह हबीब ने कर दी या फिर कुछ और लोगों ने की। असद उमर साहब जो हैं वो आपने देखा कि वो लोग सामने आए। मुसरत जमशेद चीमा जनाब वो भी खान के साथ इस वक्त डट कर खड़ी हुई हैं, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से पार्टी के कुछ वकला और सियासी जो गंदी मछलियां जो इस वक्त पार्टी के अंदर मौजूद हैं और कुछ वकील पार्टी के अंदर मौजूद हैं जो उन लोगों को वापस नहीं देना चाहते। एजाज चौधरी ने आज जेल से बैठकर बात की। जनाब उन्होंने कहा कि पार्टी के जो पुराने लोग हैं उनको वापस लेना चाहिए। ये उस वक्त बड़ा मुश्किल वक्त था। ये वकला के साथ जो कुछ वो नहीं हुआ जो फवाद चौधरी के साथ हो गया, जो आपने देखा कि हमारी खवातीन के साथ हो रहा है, जो हमारे साथ हुआ वो वकला के साथ नहीं हुआ कि औरतों पर तशद्दुद किया गया, बच्चियों पर जुल्म किया गया, बीवियों पर जुल्म किया गया, माओ बहनों के ऊपर जो तशद्दुद की इन्होंने जनाब जो काम कर दिए, जो तारीख रकम की गई, पाकिस्तान की तारीख में तो हमने पहले होता हुआ नहीं देखा ना। तो ये वकला तो इमरान खान साहब का नाम कैश कर रहे थे। तो आज खान साहब ने जो सबसे बड़ी बात की, उन्होंने जनाब जो है वकला को पार्टी से फारिग कर दिया। आज अडयाला जेल में इमरान खान ने सियासी लोगों से जो है वो अहम तरीन मुलाकात की है, जिसमें सेनेटर शिबली फराज और मशीर खजाना बराए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुज़म्मिल असलम साहब, रऊफ हसन साहबजादा, हामिद रज़ा साहब और शेख वकास अकरम और आतिफ खान से उन्होंने जनाब मुलाकात की है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कि साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने ट्वीट किया इस मुलाकात के बाद कि पंजाब वालों तैयार हो जाओ, अब पंजाब में दमादम मस्कर अंदर होने जा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब अब पंजाब के अंदर जनाब लोगों को मोबिलाइज करने जा रहे हैं, मोमेंटम क्रिएट करने जा रहे हैं। तो खान साहब पीछे नहीं हट रहे। इमरान खान साहब मजबूत हो गए, वो एक कदम आगे चले गए और इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी एक कदम पीछे हट गई है। वो इस वक्त खौफ के अंदर मुब्तला है कि कहीं खान जो है इनको खा पी ना जाए, और इसी खौफ में आकर जनाब आज बहुत बड़ा जो है पाकिस्तान की सियासत के अंदर बड़े बड़े एटम बम फूट गए हैं। तो शेर अफजल मरवत का जो बयान था जो उन्होंने खालिदा फारूकी के जो है वो प्रोग्राम में बैठ कर दिया, जनाब वो कोई आम बयान नहीं है, वो किसी आम एंकर को नहीं दिया, वो एक प्लांटेड जनाब प्रोग्राम हुआ और शेर अफजल मरवत साहब को पीछे से इंस्ट्रक्शंस आई। वो इंस्ट्रक्शंस ये थी कि आपने ये बयान देना है, क्योंकि सऊदी अरब के खिलाफ जो बयान हुआ
وہ بیان بڑا امپورٹنٹ ہے کہ این اس موقع پر جب سعودی عرب کے جو جناب وزیر خارجہ ہیں وہ وفد کے ہمراہ پاکستان آئے اور سعودی عرب نے پاکستان کو چھٹی کرا دی، یہ دکھایا ہے کہ جناب اب ہم آپ کے ملک میں سرمایہ کاری نہیں کرنے جا رہے۔ تو اس وجہ سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سعودی عرب نے شرط رکھی ہے مبینہ طور پر کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں اور پھر جا کر ہم $25 ارب کی سرمایہ کاری کریں گے۔ اور اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سعودی عرب نے پاکستان کو یہ دکھایا، تو اس کے بعد شیر افضل مروت صاحب سے یہ بیان دلوایا گیا کہ سعودی عرب بھی رجیم چینج آپریشن میں برابر کا جو ہے وہ شریک تھا۔ عمران خان صاحب نے آج ملاقات میں اس کا جواب دے دیا کہ سعودی عرب جو ہے وہ رجیم چینج آپریشن کا حصہ نہیں تھا۔ اب پلان کے مطابق شیر افضل مروت سے بیان دلوایا گیا، پی ٹی آئی نے اس سے اعلان لا تعلقی کر دیا، اور شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ ٹاؤٹ کی طور پر کام کر رہے ہیں مبینہ طور پر۔ اور اب میں آپ کو بہت پہلے سے بتا رہا ہوں کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ رانگ نمبر ہیں، آپ نے اس کو پہچاننا ہے۔ لیکن جناب بہت سارے پاکستان لیکن صاحب کے جو دوست ہیں ہمارے، وہ جناب ہم سے ناراض ہو جاتے تھے، وہ ہمیں گالیاں دیتے تھے کہ آپ جو ہیں وہ غلط بات کر رہے ہیں۔ تو آج خان صاحب جو ہیں وہ اس بات کو انڈورس کرنا جناب شروع ہو چکے ہیں۔ تو خان صاحب نے کہا کہ میرے مانگے بغیر محمد بن سلمان نے مجھے $2 سے $3 ارب جو ہے ہمارے ملک میں ڈپازٹ کروایا۔ وہ جناب جو ہے وہ سی پیک میں اپنی سرمایہ کاری کرنے آ رہے تھے۔ آئل ریفائنری عمران خان صاحب کے دور میں جو ہے محمد بن سلمان نے اس کی منظوری دے دی تھی کہ وہ گوادر میں لگائیں گے، لیکن آج سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ ختم ہو گئے کیونکہ عمران خان صاحب کا تختہ الٹا گیا تھا۔ تو جناب اس سب کے اندر اب ایک اور بڑی خبر آپ کو میں دینا چاہتا ہوں کہ آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، اور میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بتایا کہ اس اجلاس سے بہت کچھ آج نکلنا ہے، اور آج پاکستان تحریک انصاف نے کمال کر دی ہے۔ پی ٹی آئی کے جو ایم این ایس تھے انہوں نے جناب آج گیم جیت لی ہے، اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب مضبوط ہو گئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ اس کو کمزور نظر آ رہی ہے، تو یہ میں ایسی بات نہیں کر رہا۔ آج میں بڑی اہم خبریں لے کر جناب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ آج ایک تو فوج نے عمران خان صاحب کی تصویر کیوں پھاڑی، اور دوسرا یہ کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے جناب آج اجلاس کا بائیک آؤٹ کیوں کیا۔ یہ جی ایچ کیو سے ایک بہت بڑی خبر آ گئی، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، اور اس اجلاس سے صدر پاکستان اور سپریم کمانڈر آف آرم فورسز زرداری صاحب نے اہم ترین خطاب کرنا تھا، اور اس خطاب میں جناب چیف جسٹس کو مدعو کیا گیا۔ پارلیمنٹ کے اس مشترکہ اجلاس میں تینوں سروسز چیف کو مدعو کیا گیا۔ تو اب ہوا کیا، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس شروع ہوا، پاکستان تحریک انصاف نے آج بہت زیادہ ٹف ٹائم دیا، اور ان کو پتہ تھا کہ آج پی ٹی آئی نے ہمیں گھیر لیا تو جناب ہماری جو ہے وہ خیر نہیں ہے۔ تو جناب جیسے ہی اجلاس شروع ہوا، پی ٹی آئی نے جناب اپنے شدید احتجاج اور نعرے بازی کرنا شروع کر دی، اور زرداری صاحب جو ہے تقریر کرنے آتے ہیں، اور اجلاس کے آغاز میں ہی اپوزیشن اراکین نے احتجاج اور شور شرابہ شروع کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین نے عمران خان کی تصاویر پوسٹر جو ہیں وہ ایوان میں لہرانا شروع کر دیے، اور پھر جناب اس سب کے اندر جیسے ہی زرداری صاحب آتے ہیں تقریر کرنے، اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان کے جو ہے وہ نعرے بھی لگائے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف نے مبینہ انتخابی دھاندلی کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے جعلی پارلیمنٹ نامنظور کے نعرے لگا دے، اور ایوان میں زرداری کے خطاب کے دوران مسلسل شور شرابہ جو ہے وہ جاری تھا۔ لیکن جناب ایک خبر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو اس وقت کچھ میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اس مشترکہ اجلاس میں چیف جسٹس آف پاکستان، چاروں صوبوں کے گورنرز، وزرائے اعلیٰ سمیت دیگر سفراء نے شرکت بھی کی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سمیت تینوں سروسز چیف اجلاس کے اندر شریک ہوئے، ایک میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک اندر کی خبر دینے جا رہا ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہوا، لیکن بلایا گیا تھا، مدعو کیا گیا تھا، لیکن ایسا جناب ہرگز نہیں ہوا۔ لیکن سب سے پہلے آج ہوا کیا کہ جناب ایک تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین نے جب زرداری صاحب تقریر کرنے آئے تو انہوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے کہ بی بی ہم شرمندہ ہیں، تیرے قاتل زندہ ہیں، یعنی کہ یہ کھلم کھلا آج کہا گیا کہ جو زرداری صاحب ہیں وہ جناب بے نظیر بھٹو کے قاتل ہیں، بی بی ہم شرمندہ ہیں، تیرے قاتل زندہ ہیں۔ اور آپ سب کو پتا ہے کہ زرداری صاحب کے اوپر یہ کب سے الزامات لگتے رہے ہیں۔ اور پھر عمران خان صاحب کے جو پوسٹر ہیں، جمشید دستی جو ہیں وہ لے کر ڈائس کے سامنے پہنچے، صدر کے سامنے پہنچے، اور سارجنٹ ایٹ آرمز نے پوسٹر کو ہٹا دیا۔ جو وہاں پر سیکورٹی پہ مامور لوگ ہیں انہوں نے اس پوسٹر کو ہٹا دیا، یعنی کہ آپ اندازہ یہ لگا لیں کہ عمران خان کی تصویر کا اتنا خوف ہے کہ سارجنٹ آف آرمز جو ہیں وہ آ کر اس تصویر کو ہٹا رہے ہیں۔ ان کی کیا اوقات ہے، ان کی کیا ویلیو ہے کہ آپ ایک منتخب جو ہے ایم این ایس سے لے کر سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو ایک تصویر کی ایک جھلک کی اتنی جناب ان کو خوف ہے کہ آج جہاں پر ایم این ایس پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کی تصویر لے کر کھڑے ہوئے تھے، اس طرف آج پی ٹی وی نے جناب کیمرے ان کے کیمرے جو ہیں انہوں نے اس کو فوکس نہیں کیا، اور وہ ویژولز جو ہیں آج اپنے ٹی وی سکرین پر نہیں دکھائے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک شخص کی تصویر سے ان کو اتنا خوف ہے کہ نظام آج جناب ننگا ہو چکا ہے۔ اور پھر جناب ایک اور بڑی خبر ہے کہ آج جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا جس میں آرمی چیف کو، دیگر سروسز چیف کو، چیف جسٹس کو مدعو کیا گیا،
اور آج وہاں کے رپورٹرز رپورٹ کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، عسکری قیادت کی عدم شرکت، یعنی کہ مدعو بھی کیا گیا عسکری قیادت کو، لیکن آج وہ وہاں پر نہیں پہنچے. کیوں نہیں پہنچے؟ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تو احتجاج کر رہے تھے، شور شرابہ کر رہے تھے، وزیر اعظم عمران خان کے نعرے لگ رہے تھے، ایوان میں عمران خان صاحب کی تصاویر تھیں. اور اگر وہاں پر جناب ایسے لوگ آ جاتے، آصف علی صاحب آ جاتے، تو پھر جو ہے ماحول مزید گرم ہو جاتا اور پھر جو ہے وہ کچھ اور نعرے بھی لگنا شروع ہو جاتے. تو پھر ہنگامی صورتحال سے بچنے کے لیے آج عسکری قیادت جو ہے وہ آج کے اس اجلاس کے اندر جناب شریک نہیں ہوئی. یہ معنی خیز بات ہے کہ کیوں نہیں شریک ہوئی. تو جناب جنرل باجوہ صاحب نے کہا تھا، جب علی زیدی صاحب نے اس کا انکشاف کیا کہ ہم نے باجوہ صاحب کو کہا کہ آپ تو ان کو چور کہتے تھے اور اب آپ ان کو لا کر ہم پر مسلط کر رہے ہیں اور آپ ان کو سلیوٹ کیسے ماریں گے. تو جنرل باجوہ صاحب نے اس وقت کہا کہ میں اس کی جو ہے وہ اوتھ ٹیکنگ سرمنی میں نہیں جاؤں گا، میں اس کو سلیوٹ نہیں کروں گا. پھر یہی ہوا کہ باجوہ صاحب نے اس کو سلیوٹ نہیں کیا، اور ٹیکنگ سرمنی میں جناب وہ نہیں گئے. تو یہ ایک جو ہے بڑی اہم ترین صورتحال جی ایچ کیو سے جناب بڑی خبریں. اور اسپیکر ڈائس کے سامنے پاکستان دیگر سب کے لوگوں نے جو احتجاج کیا اس میں انہوں نے ایک تو عمران خان صاحب کی تصویر اٹھا رکھی تھی اور مسٹر 10% کے جو ہے وہ نعرے لگائے گئے. اور آصف علی زرداری صاحب نے خطاب کے دوران کہا کہ ہم سب کو ایک قدم جو ہے پیچھے ہٹنا ہوگا، ہم سب کو ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا، اور آپ قتل کرتے جائیں، آپ ملک کو جو ہے وہ ملک کا خزانہ چوری کرتے جائیں، آپ اس ملک پر قابض ہوتے جائیں، اور ہم ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں، ہم آپ کے خلاف آواز اٹھائیں گے. ہم آپ کو سچ کی آواز ہم نے اٹھانی ہی اٹھانی ہے، تو ہمارا فریضہ ہے، اور ہم جو ہوتا تو جو ہے جو ہوگا تو دیکھی جائے گی جناب. لیکن خیر جناب آج ایک اور بڑی خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں. میاں باد فاروق اور عمران خان صاحب کے جو بھانجے ہیں حسان نیازی صاحب کے حوالے سے ایک بڑی تشویشناک اور ہنگامی جو ہے خبر سامنے آئی ہے اور انتہائی لرزہ خیز انکشاف کیا گیا. وہ انکشاف جو ہے وہ انہی کے وکیل علی اعجاز بٹر اور ابو ذر سلمان نیازی جو ہیں ان کے وکلا ہیں، تو انہوں نے یہ انکشاف کیا. انہوں نے کہا کہ حسان نیازی اور میاں باد فاروق کو اطلاعات کے مطابق فوجی جیل خانے سے نامعلوم مقام منتقل کر دیا گیا ہے. پہلے بھی ایک جو ہے وہ اس طرح سے یہ دعویٰ سامنے آیا تھا کہ ان کا 15-20 کلو جو ہے وزن کم ہو گیا ہے، انتہائی کمزور، ٹارچر، کرنٹ لگائے جا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، بڑی سنگین قسم کی صورتحال جو ہے بتائی جا رہی تھی. تو آج ان کو فوجی جیل خانہ سے نامعلوم مقام منتقل کر دیا گیا. کس نے کیا ہے نا؟ بڑی خوفناک صورتحال ہے. کیا ان کو غائب کر دیا گیا کہ وہ واپس دوبارہ نہیں آئیں گے؟ یہ ایک پاکستان کی سیکیورٹی کے اوپر جو ہے وہ سوالیہ نشان کھڑا ہو رہے ہیں. اور آج حسان نیازی اور میاں باد فاروق کی اہل خانہ سے ملاقات جو ہے وہ ہونی تھی، لیکن اس کو منسوخ کر دیا کیا ہے؟ کیا ایسی وجہ بنی ہے جن کے وکیل یہ انکشاف کر رہے ہیں؟ اندر خانے جناب صورتحال بڑی خراب ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں اس کو بھی فکس کرنے کی جو ہے وہ تیاریاں اندر ہو رہی ہیں. غصہ بہت بڑھ چکا ہے. اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنے لازمی خیال رکھنے والے کے مان پاکستان زندہ باد.